أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو اپنی عافیت میں رکھے، ایمان کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کے ساتھ. مجھے امید ہے کہ آنے سے پہلے آپ نے اپنی نیتوں کا جائزہ لیا ہوگا. جب تک میں اور آپ اپنی نیت میں، اپنے جیسے کہا کہ جذبے میں، اخلاص میں سچے نہیں نا، خالص اللہ کے لیے نہیں ہے، تو بات نہیں بنے گی. صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیکھیں، ارادی کو دیکھیں، کیسے میں بھی آپ کے سامنے وہ واقعہ رکھوں کیسے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے اور جو اس نے کہا اس پر عمل کر کے دکھایا. اللہ تعالیٰ ہمارے قول اور فعل اور عمل میں یا اللہ ایک جیسے کہا جائے یکسانیت آ جائے کہ یہ نہ ہو کہ ہم قول سے کچھ کہیں، عمل ہمارا کسی اور چیز کی گواہی دے اور دل میں کچھ اور ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے قول اور عمل میں ایک طرح سے بیلنس آ جائے، جو ہم کہیں وہی ہمارے عمل کا حصہ ہو. اخلاص کا کیا ثمرہ ہوتا ہے؟ سیدنا شداد بن الہاد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک ارادی آدمی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو گیا، آپ کی پیروی کرنے لگا. پھر اس نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ حجت کروں گا. آپ نے اپنے بعض صحابہ رضی اللہ عنہ کو اس کی دیکھ بھال کے بارے میں ہدایت دی اور وصیت فرمائی. پھر جب انہوں نے غزوہ کیا، فتح حاصل کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غنیمت حاصل کر کے تقسیم فرمائی اور اس شخص کا بھی حصہ نکالا اور اس کا حصہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے پاس رکھوا دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ان کے مویشی چرانے کے لیے کیا ہوا تھا. بس جب وہ واپس آیا تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے اس کو اس کا حصہ دیا. تو اس نے کہا یہ کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا تیرا حصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دیا. چنانچہ اس نے وہ حصہ لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسے لے آئے اور کہنے لگا یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا حصہ ہے جو میں نے نکالا ہے. وہ کہنے لگا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اس لیے اختیار نہیں کی، بلکہ میں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری اس لیے کی ہے کہ مجھے اس جگہ تیر لگے. اشارہ کیا اس جگہ تیر لگے اور اس نے اپنے حلق کی طرف تیر کے ساتھ اشارہ کیا، پھر میں مر کر جنت میں داخل ہو جاؤں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے سچ کہا تو اللہ تعالیٰ تجھے سچ کر دکھائے گا. پھر وہ صحابہ کچھ عرصہ ٹھہرے رہے، پھر وہ دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. وہ دیہاتی بھی ان میں شامل تھا. پھر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اٹھا کر لایا گیا. اسے اس کی بتائی ہوئی جگہ پر تیر لگا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی شخص ہے؟ ایک آدمی نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدق اللہ فصدقہ. سبحان اللہ، اس نے اللہ تعالیٰ سے سچ کہا
اور اللہ نے اسے سچ کر دکھایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس کے جبے میں کفن دیا، پھر آگے بڑھ کر اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیگر دعاؤں کے علاوہ اس دعا کا اظہار کیا: اے اللہ، یہ تیرا بندہ تیرے راستے میں مہاجر بن کر نکلا، پھر شہید کر دیا گیا، میں اس پر گواہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اصل بات ہے کہ سنن النسائی کی روایت ہے 1952 اس کا نمبر ہے۔ اصل بات ہے کہ یہ وہ ارادی ہے جو اپنی نیت میں، ارادے میں، اپنے قول میں سچا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کو سچ کر دکھایا۔ آج ہم اپنی زبان سے بہت کچھ کہہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں قول اور فعل میں سچا بنا دے۔ اپنی نیتوں کا جائزہ لیجیے، واقعی اللہ کے لیے بیٹھے ہیں تو پھر بہت فوکس ہو کے اپنی نیتوں کو بھی جائزہ لیں گے، فوکس ہو کے بیٹھیں گے اور غور سے انشاءاللہ بات کو سنیں گے۔ کیونکہ اللہ کے لیے بیٹھے نا، اللہ کے لیے جب بیٹھے تو کیوں نہیں خالص ہوں گے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا۔ اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو عمل کی توفیق دے دے، انشاءاللہ دل کی اصلاح پر چلیں گے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ جب تک دل کی اصلاح نہ ہو تو بات نہیں بنتی۔ تو بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اور آپ الحمدللہ اپنے دل پر ورک کریں، تاکہ جب دل انشاءاللہ ٹھیک ہوگا تو آگے سے بات بھی بنتی ہوئی نظر آئیں گی۔ تو ہم دیکھ رہے تھے کہ ہم نے اب تک دیکھا تھا کہ دل کی اہمیت کے حساب سے کہ کیسے کیسے دل بگڑتا ہے، ہماری دل اللہ کی مٹھی میں، اور دل سے ایمان کون نہیں آتا، اور دل کیسے سلامت رہتا ہے۔ آج ہم دل کی اصلاح کرنے والے اسباب پہ غور و فکر کریں گے۔ پہلا جو سبب ہے، یاد رکھیے، اس کے بغیر یعنی دل ایک ایسا آرگن ہے، اس کی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ اس کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر ایسے اسباب مجھے اور آپ کو تلاش کرنی ہے اور ان پر عمل کرنے کی مجھ کو اور آپ کو ضرورت ہے، جن کی بدولت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرما دے، تاکہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی جنت کے حقدار بن سکیں انشاءاللہ العظیم۔ تو پہلا سبب ہے غور و تدبر سے قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کو دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا اور مومنوں کے لیے کیا ہے؟ صراط و رحمت و ہدایت بنا کر اللہ تعالیٰ نے اسے نازل فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ سورہ یونس 58 and 57۔ اے لوگوں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت اور اس کے لیے سراسر شفا ہے جو سینوں میں ہے، کیا ہے؟ دل۔ اور ایمان والوں کے لیے سراسر ہدایت اور رحمت ہے۔ کہہ دیجیے یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی سے ہے، سو اسی کے ساتھ پھر لازم ہے کہ وہ خوش ہوں۔ اس سے بہتر ہے وہ جو جمع کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس قرآن کے ساتھ الحمدللہ۔ اور یہ خوشی تو بیان کرنے کے مطلب بیان ہی نہیں کی جا سکتی نا۔ اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ سورہ الاسراء آیت نمبر 82۔ اور ہم نے قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے سراسر شفا اور رحمت ہے، اور وہ ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا۔ یاد رکھیے کہ قرآن سب سے زیادہ مؤثر اور بلیغ ترین نصیحت ہے، واعظ ہے، اور ان آفات اور امراض کے لیے جو دلوں اور سینوں میں موجود ہے۔ اب دیکھیے سب دواؤں سے بڑھ کر یہ قرآن نفع بخش دوا ہے۔ اس میں شہوات اور خواہشات نفس کی بیماریوں کے لیے شفا ہے، اس میں تمام شکوک و شبہات کی بیماریوں کا بہترین علاج ہے، اور اس میں خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگوں کے دلوں کو بیدار کرنے کے لیے بہترین نسخہ الہی ہے۔ اور وہ شخص جو اپنے دل کی اصلاح کی رغبت رکھتا ہے، اس کے لیے بات نہایت اہم ہے کہ وہ یہ معلوم کر لے کہ قرآن کریم سے شفا حاصل کرنا صرف اس کی تلاوت ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن پہ تدبر کرے، تفکر کرے، اور جو قرآن قبریں ہیں ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرے، اور ساتھ ساتھ اس کے احکام کی مکمل پابندی و تابع داری کرے۔ تو بات ہے کہ جب میں اور آپ اس طرح سے قرآن سے فائدہ لیں گے، یہ آپ کے لیے ڈیفینیٹلی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر ہم صرف اس کو برکت کے لیے لے لیں، صرف اس سے اپنے کام نکلوانے کے لیے جب چاہا تو پڑھ لیا، اپنی مشکلات کو دور کرنے کے لیے پڑھیں، تو بات نہیں بنے گی نا۔ مکمل پابند احکام کی مکمل پابندی اور تابع داری، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ تذکیر پہ بات کریں گے۔ دیکھ رہے تھے کہ
سوچ، عقیدہ، دل اور ذہن کو خوبصورت بنانا جو کہ ہماری اختیار میں ہے نا. تو ہم نے کل دیکھا ہوتا کہ وہ دعا جو اپنی زندگی میں کریں گے، اللہم کما احسنت خلقی فاحسن خلقی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اس دعا کو تو ہم کریں گے. اب دیکھیں کہ ہمارے یہاں عام طور پر جو اخلاق کا تصور پایا جاتا ہے وہ اس اخلاق کے تصور سے مختلف ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے. مراد قرآن الاحادیث میں ملتا ہے. دنیاوی لحاظ سے آپ دیکھیے ہم اس شخص کو خوش اخلاق کہتے ہیں جو بڑا باتونی ہو، جو لوگوں کو خوش کر سکتا ہو، جو وہ لوگوں کے درمیان موجود ہوتا ہے تو اس کا اخلاق بہت عمدہ ہوتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں جن کو ہم اچھا اخلاق کہتے ہیں، یعنی ظاہری طرز عمل کو میں اور آپ جیسے کہ اچھے اخلاق کا نام دے دیتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ اس کا ظاہری معاملہ کیسا ہے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے اس کے تصور میں اس کا جو تصور ہے اخلاق میں یقیناً یہ چیزیں بھی داخل ہیں کہ دوسروں کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کا معاملہ، اس کے ساتھ آپ کے تعلقات کیسے ہیں. تو ظاہر بات ہے دوسروں کے ساتھ اچھا خوشگوار رویہ رکھنا بھی اچھا اخلاق کا حصہ ہے. مگر یاد رکھیے کہ یہ کل اخلاق نہیں ہے بلکہ اچھے اخلاق کا معیار اس سے کہیں زیادہ کمپریہنسیبل ہے. اور اس میں کیا کیا چیزیں آ جائیں گی؟ اس میں صحیح عقیدہ، درست نیت، دل کا خلوص، دل کی پاکیزگی، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اب دیکھیے ہم نے کل ابھی جو دعا دیکھی تھی تو اس میں بھی کیا تھا، اس میں ظاہری اور باطنی تمام چیزوں کو سمیٹ لیا گیا تھا نا. اے اللہ جیسے تو نے میری تخلیق خوبصورت کی ہے، میرا اخلاق بھی خوبصورت کر دے. تو ظاہر اور باطنی تمام چیزوں کو اس دعا نے سمیٹ لیا. تو دل کی صفائی، سوچ کی صفائی، دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ، اللہ کے ساتھ اچھا رویہ، دل کے اندر اخلاص اور خلوص ہو، بناوٹ نہ ہو، دو رخاپن نہ ہو، دوسروں کے ساتھ اچھا بننے کے لیے منافقت نہ کرنی پڑے، بلکہ جیسا انسان ظاہر میں دوسروں کو بہتر نظر آ رہا ہو دل کے اندر بھی وہ ویسا ہی ہو. یہ ہے دراصل اسلام میں اچھے اخلاق کا تصور. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن کی خود گواہی ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اخلاق کی اعلیٰ ترین درجے پر ہیں. اگر کوئی شخص دنیا والوں کی اصلاح کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہتا ہے تو اس کو یعنی اس کی جو بنیادی ضرورتوں میں سے ایک ضرورت کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی اصلاح ہو، آپ دنیا والوں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا ہو. اب یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اگر انسان برے اخلاق سے نجات چاہتا ہے تو اچھے اخلاق کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کچھ ذرائع ہیں. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا دو شرط ہے نا کہ انسان کو اپنی اصلاح کا احساس ہو، دوسرا یہ کہ وہ ذرائع کا حصول بھی ہو جس سے میں اور آپ اپنا تزکیہ کریں. یاد رکھیے جو تزکیے کے ٹولز ہیں، جو ذرائع ہیں، ان میں کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریقے اور پاکیزہ لوگوں کے پاکیزہ کام اور پاکیزہ باتیں، پاکیزہ صحبت بھی اس میں معاون ثابت ہوتی ہے. اس سے بھی انسان کا تزکیہ اور اصلاح ہوتی ہے. ان ذرائع سے انسان کی برائیاں دور ہوتی ہیں اور انسان کے اندر اچھائیاں پروان چڑھتی ہیں اور پھر انسان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، طہارت حاصل ہوتی ہے. تو انشاءاللہ آج ہم نے اپنی غلطیوں کو تو لاسٹ کلاس میں کہا تھا کہ آپ اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کریں گے کہاں کیا کیا ہماری کمی کوتاہیاں ہیں، کیا کیا برائیاں ہیں اخلاقی طور پر، معاشی طور پر. اور آج ہم نے ان ٹولز کو دیکھا، وہ ذرائع کو دیکھ لیا جن کے ذریعے سے میں اور آپ انشاءاللہ اپنی ایک ایک برائیوں کو دور کریں گے اور اچھائیوں کو پروان چڑھائیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے آسان کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے قبول کر دے اور اس رمضان میں بہترین ہم سب کو عباد الرحمن بنا دے اور اس کے ذریعے سے ہماری نسلوں کی اصلاح کر دے، ہماری زندگیوں کی اصلاح کر دے. آمین. انشاءاللہ ہم جائیں گے خلاصہ قرآن کی طرف. آج ہمارا جز نمبر 5 ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں اس کی تلاوت کو دیکھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء
ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله إنكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. الحمدللہ آج ہم 5ویں پارے کا اسٹارٹ کریں. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے وقت میں برکت دے. آپ دیکھیں کہ 5ویں پارے میں سورہ نساء بیان ہوئی ہے اور اس صورت میں جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں بچوں اور خواتین کے مسائل بیان ہوئے ہیں اور اسلامی معاشرے کو کیسے مستحکم کیا جائے اس کے اصولوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھیے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہیں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا معاشی استحصال نہیں کرنا چاہیے. تجارت کی تعریف ہی میں ہے کہ جس میں لین دین میں فریقین کی خوشی شامل ہو، اور خوشی تبھی ہوتی ہے جب ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دیا جائے. اور آج آپ دیکھیں معاشرے میں کتنا عام ہے لوگوں کو دھوکہ دینا. اسی میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. مومنوں ایک دوسرے کا مال لاحق نہ کھاؤ. ہاں اگر آپس کی رضامندی سے تجارت کا لین دین ہو اور اس سے مالی فائدہ حاصل ہو جائے تو وہ جائز ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. کچھ شک نہیں کہ اللہ تم پر مہربان ہو. سبحان اللہ، بے حد اللہ مہربان ہے. اور جو زیادتی اور ظلم سے ایسا کرے گا تو عنقریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے، اور یہ اللہ پر ہمیشہ سے بہت آسان ہے. کیا بات پتہ چلی کہ حرام یعنی حرام مال کھانا، ایک دوسرے کو دھوکے کے ذریعے سے کسی کا مال نہیں لینا، تجارت میں ایک دوسرے کے ساتھ فریب کرنا اور اس انداز سے لوگوں کا مال ضبط کر کے اپنی دنیا بنانا، یہ دراصل کیا ہے؟ آپ سوچیے، آگ میں جانے والے کام ہے. یعنی مالیہ حرام کا نتیجہ کیا ہے؟ جہنم کی آگ ہے. اور ساتھ ساتھ دیکھیے خودکشی کا بھی آ گیا کہ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو کیسے کھلائے گا، اور انسان جب اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو بعد ایک انسان کو لگتا ہے کہ کوئی آلٹرنیٹ طریقہ ہی نہیں، چلو خودکشی کرو، کام اپنا تمام کرو. تو بات ساری ہے کہ جو بھی ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کرے تو عنقریب ہم اسے آگ میں جھونکیں گے. اور آج ہمارے معاشرے میں کس قدر عام ہے کہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتی ہوں. سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سیدنا عروہ بن زبیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عروہ بنت اویس نے سعید بن زید رضی اللہ عنہ پر دعویٰ کیا کہ انہوں نے میری کچھ زمین لے لی ہے، اور ان سے مروان بن حکم کے پاس مقدمہ پیش کیا. تو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بھلا میں اس کی زمین لوں گا، حالانکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا ہوں. مروان نے کہا تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سن چکے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جو شخص کسی کی بالش پر زمین ظلم سے اڑا لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 7 زمین تک کا طوق پہنائے گا. مروان نے کہا کہ اب میں تم سے کوئی دلیل نہیں مانگوں گا. اس کے بعد سعید رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ، اگر عروہ جھوٹی ہے تو اس کی آنکھ اندھی کر دے اور اسی کی زمین میں اس کو مار. راوی نے کہا کہ عروہ نہیں مری یہاں تک کہ اندھی ہو گئی، اور ایک روز وہ اپنی زمین میں جا رہی تھی کہ گڑھے میں گری اور مر گئی.
اور سوچیے کہ کیسے لوگ آج دنیا میں لوگ یہ زمین دبا لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اپنے مکان بناتے ہیں آدھا انچ اوپر جسے کہا جائے دوسرے کی زمین کا حصہ لے لیتے ہیں۔ یہ تو معاشرے میں بہت عام ہے۔ آپ نے پراپرٹی خریدی، برابر میں کوئی آس پاس جسے کہا جائے گھر نہیں بنا، آپ نے تھوڑا سا اپنا حصہ باہر نکال لیا اور سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے، چاہے آپ نے گورنمنٹ کی زمین ہو یا کسی کے مال میں سے حصہ لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کی حرام چیزوں سے بچا کر اپنی زندگی کی اصلاح کرنے والا بنائے، کیونکہ اس کا انجام بہت خطرناک ہے آگے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ دوسرے کے مقام و مرتبے کو رکھ کر پھر لوگوں سے معاملہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مراتب میں فرق رکھا ہے۔ کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا ہے، کوئی مالک ہے تو کوئی ملازم ہے، کوئی مالدار ہے تو کوئی غریب ہے۔ معاشرے کا استحکام اسی میں ہے کہ ہر شخص کو جو مقام ملا ہے اسے تسلیم کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اسے گرانے اور اس کا مرتبہ چھیننے کی تمنا ہرگز نہ کی جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نظام سے جنگ کرنا ہے۔ اصل ہوتا یہ نا کہ ہمیں لوگوں کی جیسے تاجہ پسند نہیں آتی نا، جب لوگوں کو کوئی اللہ تعالیٰ رتبہ دیتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کیوں کھلائے، ہے نا، ہم چاہتے ہیں اس سے چھین کر مجھے مل جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ اور اس چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال زیادہ دیا، کسی کو صحت اچھی دی، کسی کو خوبصورتی زیادہ اچھی دی، کسی کو اسکل زیادہ دی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ مردوں کے لیے اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو انہوں نے محنت سے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تب جب کبھی آپ کو اس طرح کی فیلنگ آئے، کسی کی چیز کو دیکھ کے دل وہ ہونے لگے، فوراً سے اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کیجیے۔ اللہم انی اسألوک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کیا کریں، سامنے والے کی چیز بہت پسند آ رہی ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ اس کو دعا دیجیے بارک اللہ لکم بارک اللہ فیک۔ آپ دیکھیے گا جب آپ اس کو دل سے دعا دیں گے، آپ ایک فرشتہ مقرر ہوگا جو آپ کے لیے بھی الحمدللہ جسے کہا جائے آمین کہے گا۔ تو آف کورس جب آپ کسی کو دعا دیتے ہیں تو دراصل وہ دعا آپ کو اپنا خود فائدہ دیتی ہے۔ اور اصل بات ہے کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے، ہم میں سے کوئی جسے کہا جائے اس میں تقسیم میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو بس آپ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس فضل پر جو جس کو ملا ہے بس یہ اس پر راضی ہو جائے۔ یہی جسے کہا جائے اگر اللہ تعالیٰ نے مردوں کے لیے اگر ایک حصہ ہے تو جو انہوں نے کمایا، عورتوں کے لیے بھی ایک حصہ جو انہوں نے کمایا، اور اللہ سے اس کے فضل میں سے حصہ مانگے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رمضان میں خوب اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے حصہ مانگنے والا بنا دے۔ پھر ایک آگے جو سورہ النساء میں مرد گھریلو معاملات میں حاکم ہے، یہ اصول ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو کیوں ایسا حاکم بنایا۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ مرد عورتوں پر نگہباں ہے، اس لیے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، اور اس لیے بھی کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ تو بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دی ہے کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے جسے کہا جائے فرضیت کی ہے، فضیلت دی ہے۔ تو بس جو نیک عورتیں ہیں، فرما بردار ہیں، غیر حاضرین میں حفاظت کرنے والی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے انہیں محفوظ رکھا۔ اور وہ عورتیں جن کی نافرمانی سے تم ڈرتے ہو سو انہیں نصیحت کرو اور بستروں میں ان سے الگ ہو جاؤ اور انہیں مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو ان پر زیادتی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ یعنی عورتوں کو مرد کی حیثیت قبول کرنی چاہیے، کیوں؟ کیونکہ انہیں کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ عورت اور اس کے بچوں کی خاطر مرد باہر دھکے کھاتا ہے، لوگوں کی جھڑکیں سنتا ہے، جبکہ عورت گھر میں بیٹھ کر اپنی ہر خواہش پوری کرتی ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کمفرٹ میں رکھا ہے۔ لیکن بات ساری یہ ہے کہ میں اور آپ جب مرد بننا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اس تقسیم کو پسند نہیں کرتے، اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتے، تو دیکھیں آج معاشرے میں کیا حال ہے۔
آج معاشرے کے اندر کیسے جسے کہا جائے ایک ریس چل رہی ہے مرد اور عورتوں کی، کوئی کسی کو کسی سے جسے کہا جائے کسی کی حیثیت کو ماننے کو تیار نہیں، عورتیں کہتی ہیں ہم کسی سے کم نہیں۔ تو بات ساری ہے کہ یہ تصور ہے نا کہ کانسیپٹ اسلام کا نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم بنایا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے، اور آپ اس فضیلت کو مان کر جو نیک عورتیں ہوتی ہیں نا، وہ ویسے ہی فرما بردار ہوتی ہیں، وہ ویسے ہی اپنی جسے کہا جائے عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے، اور اپنی شوہروں کی نافرمانی سے ہم سب کو بچا لے، ہمیں ان کی ہر جسے کہا جائے معروف کام میں ان کی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح ہر ادارے کا ایک سربراہ ہوتا ہے نا، سربراہ کے بغیر کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ بھی نہیں چل سکتا۔ گھر تو معاشرے کا پورا ایک اہم ترین یونٹ ہے، اہم ترین حصہ ہے۔ یہ نظام اور سربراہ کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ لہٰذا عورت کا فرض ہے کہ وہ مرد کی سربراہی کو تسلیم کر لے، اس کو حکمران مان لے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اور آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے آپ اپنی ہر خواہش کو پورا کریں تو آپ کو کیا لگے؟ تو اصل بات ہے کہ مرد کی قوامت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے۔ میں اور آپ مان کر الحمدللہ گھر کے جھگڑوں کو جسے کہا جائے ٹھیک کریں، نہ کہ گھر میں بگاڑ پیدا کریں۔ اسی لیے آگے بتایا عورت گھر یعنی عورت جو ہے وہ گھر کا ایک سینٹر ہے، پورا گھر جو ہے وہ عورت کے گھر گھومتا ہے۔ اگر سینٹر خراب ہو جائے تو پورا گھر ہی بگڑ جاتا ہے۔ اسی لیے سینٹر کو درست کرنا ضروری ہے، اور یہ ذمہ داری مرد کی ہے۔ اگر گھر کا جو سینٹر ہے خراب ہو جائے تو یہ عقل مندی نہیں ہے کہ اس کو فوراً طلاق دے کر اسے الگ کر دیا جائے، بلکہ اسے درست کرنا چاہیے، اور اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ اور اگر ان دونوں کے درمیان مخالفت سے تم ڈرو تو ایک منصف مرد کے گھر والوں سے اور ایک منصف عورت کے گھر والوں سے مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ تو بتا دیا گیا کہ ایسے موقع پر اور مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ عورت کو اس کی اصلاح کرے۔ یعنی آپ دیکھیں نا، اگر گھر میں عورت قوام بن بیٹھے، مرد کو جیسے کہا جائے اس کو مطلب لیٹ ڈاؤن کرے اور اپنے آپ کو پرومیننٹ کرے اور اپنی حکومت چلائے، تو کیا ہوتا ہے؟ اکثر جو سینٹر جب خراب ہوتا ہے تو پورا معاشرہ برباد ہوتا ہے، پورا گھر کی یونٹ تباہ ہونے لگتی ہے۔ تو ایسے موقع پر مرد کو بتا دیا کہ تم جذبات میں آ کر فوراً طلاق نہیں دینا، بلکہ کیا طریقہ ہے کہ اس انداز سے کہ پہلے ایک منصب کو مقرر کریں گے، اور پھر اس کے بعد اگر دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں موافقت پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل پیرا کرنے والا بنا دے۔ آج دیکھیے معاشرے میں کتنی ڈیورس عام ہو گئی ہے، کتنی خلا عام ہو گئی۔ بات یہ کہ جب میں اور آپ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو نہیں سمجھتے اور اپنی ذات کو بڑا سمجھتے، تو پھر اسی طرح کے فسادات معاشرے میں نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان احکامات کو عام کرنے والا بنا تاکہ گھروں کے اندر سکون آئے، اور عورت جو کہ سینٹر آف دا لائک کسی بھی گھر میں ایک طرح کی مرکزی رول ہوتا ہے، اگر وہ درست ہوگی تو آپ دیکھیے گا پورا خاندان پورا گھر درست ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے دوسرے افراد کے بھی چند حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور رشتہ دار ہمسایوں اور اجنبی ہمسایوں اور رفقائی پہلو یعنی پاس بیٹھنے والے اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں، سب کے ساتھ اس کا سلوک کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے بڑائی مارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اتنی اہم ہے نا کہ یہاں پہ سارے جو معاشرے کے دوسرے افراد ہیں ان کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے ہمیں بتا دیا گیا۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ واقعی ان کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ بعض اوقات ہم کو سب کچھ جاننے کے باوجود بھی ان کا حق ادا نہیں کرتے نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خاص کر اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے والا بنائے۔ اور ساتھ ساتھ جو آگے بات کی گئی نا کہ جو بھی اس کے اندر رشتے دار ہیں، قرابت دار ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص جسے کہا جائے اپنے اپنے لیول پر کوشش
کوشش کرتا ہے، لیکن یاد رکھیے یہ وہ معاشرے کے جسے کہا جائے دین اسلام کو قائم رکھنے کے لیے دینی نظام کی بقا کے لیے یہ وہ عناصر ہیں جن پر مجھے اور آپ کو ورک کرنا پڑے گا۔ اس میں سب سے پہلے حقوق اللہ کے حوالے سے جو بھی حق ہے اس کو پورا کرنا ہے، اور پھر الحمدللہ حقوق العباد، اور پھر پڑوسی کی جو 3 اقسام بتائیے نا کہ پڑوسی کے معاملے میں کیسے مجھے اور آپ کو الحمدللہ کس انداز سے ان کے ساتھ معاملہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بہت اہم حدیث ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ وہ 4 آدمیوں کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، اور نہ وہاں کی نعمتوں کا انہیں مزہ چکھائے گا۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نمبر 1 مسلسل شراب پینے والا یعنی عادی شرابی، نمبر 2 سود کھانے والا، نمبر 3 یتیم کا مال ناجائز طریقے سے کھانے والا، اور نمبر 4 اپنے والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ ہم کتنی آسانی سے نیکی کرتے جاتے ہیں، ساتھ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے جاتے ہیں، اب پتہ بھی نہیں چلتا کہاں کہاں یتیم کے مال میں جیسے تاجر ناانصافی کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم تو بہت دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کہنے کہ وہاں کی نعمتوں کا انہیں مزہ تک نہیں چکھائے گا، کہاں یہ کہ جنت میں جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کر دے، اور یہ جو معاشرے کے دوسرے افراد ہیں ان سب کا حقوق ادا کرنے والا بنا دے۔ آپ دیکھیے نا، خاص کر دیکھیں یہاں پہ جو نیبرز کے حوالے سے، ایک تو وہ نیبرز ہوتے ہیں جو آپ کے قرابت دار ہوتے ہیں، ایک اسٹرینجر نیبرز ہوتے ہیں، اور ایک ساتھ آپ کے بیٹھے ہوئے ساتھی۔ سب نیبرز کا مجھے اور آپ کو خیال کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ بس کیا حال ہوگا اس دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ بلائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی امت کے خلاف۔ آج امت نے کیا کیا، اس قرآن کو چھوڑ دیا ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدت تاثر دیکھیے کہ کیا ان کو فیل ہوگا کہ اپنی امت کے خلاف گواہی دینا آسان کام ہے؟ بہت ہی مشکل ہے۔ ایک ماں کے لیے جیسے اپنے بیٹے کے خلاف، اپنے بچے کے خلاف گواہی دینا مشکل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے گواہ کو لایا جائے گا نا، اور آپ کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر تو بات ہے کہ اپنی امت میں سے جب اللہ کے نبی بولیں گے تو آپ سوچیے کیسا لگے گا نا۔ ہم اللہ کے نبی کی امت ہے، آپ امت کے لیے کتنا تڑپتے تھے، کتنا آپ کو غم تھا۔ آج میں نے اور آپ نے کتنا غم پالا ہوا ہے، کتنا زیادہ آپ کو اپنی اس گواہی کی فکر تھی، کتنا زیادہ آپ دیکھیے آپ اپنی جو آپ کی مرض الموت کا وقت ہے اس وقت بھی آپ کتنے رشتہ داروں کے بارے میں صلہ رحمی کی وصیت کرتے ہیں۔ آج ہم یہ ساری چیزیں بھول گئے، اور آج ہم اپنے رشتوں کو کاٹ کے سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، کہ انہوں نے ہمارے ساتھ چونکہ غلط کیا تو لہٰذا ہمارا یہ کرنا درست ہے۔ اللہ کے نبی مرض الموت کے وقت بھی لوگوں کو صلہ رحمی کی دعوت دے رہے کہ آپ اس کی وصیت کر رہے کہ رشتوں میں صلہ رحمی کرو۔ آج کہاں چلے گئے یہ صلہ رحمی؟ نبی تو امت کا جیسے راجا غم لینے والے تھے، آج ہم نے کتنا غم لیا ہے۔ تو بات یہ کہ کل کیا حال ہوگا، اس دن جب امت میں سے ایک گواہ بنائیں گے اور آپ کو ان لوگوں کا گواہ بنا کر لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گواہی کے احساس سے کچھ دنیا میں کرنے والا بنا دے، ورنہ بڑا خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ اسی لیے آگے سے نماز غسل تیمم کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون۔ اور لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حال میں کہ جنبی ہو، مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں پر ملو، بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے۔ کتنی اہم بات ہے نا، کتنا اہم مسائل ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جو اس مسائل کو سیکھیں، قرآن کو کھولیں، سمجھیں۔ بتا دیا گیا کہ کس حال میں، کہ یہاں پہ تیمم کی آیت ہے نا کہ اگر آپ کے پاس مٹی نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے مٹی کے اندر اپنی ہاتھوں کو ڈالنا ہے، اس سے کر کے بلو کر کے اس کو اپنے ہاتھوں پر اپنے چہرے پر بس ایک دفعہ مل لینا ہے، الحمدللہ۔ لیکن نماز نہیں چھوڑنی ہے، نماز نہیں چھوڑنی ہے۔ پانی نہیں ہے تو اس کا آلٹرنیٹ بتا دیا۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نماز یوں ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور کہاں یہ کہ ہم تیمم کا اہتمام کر کے اس انداز سے اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کریں۔
پھر آگے دیکھیے سب سے پہلے یہود و نصارہ کی گمراہیوں کا تذکرہ کیا کہ ہدایت کے بدلے انہوں نے کیا گمراہی خریدی، لوگوں کو اللہ کا راستہ بتانے کے بجائے اللہ کے راستے سے روکتے تھے، کتاب اللہ کے الفاظ کو بدلتے تھے، کھلم کھلا کہتے تھے کہ سمینا و عصینا، کہ اس نبی کی بات تو ہم نہیں مانتے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے، دین پر تانا زنی کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، محض کس کی وجہ سے؟ حسد کی وجہ سے، اسلام کے مقابلے میں کافروں کے دین کو زیادہ صحیح کہتے تھے۔ اب سوچیے ان کے جرائم کو گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم كما لعنا اصحاب السبت وكان امر اللہ مفعولا۔ سورہ النساء آیت نمبر 47 دیکھے اے لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو مٹا دیں پھر انہیں ان کی پیٹھوں پر پھیر دیں یا ان پر لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی اور اللہ کا حکم ہمیشہ پورا کیا ہوا ہے۔ اصل بات ہے کہ جو ایمان لا کر وہ تصدیق نہیں کرتا بلکہ اللہ کے حکموں پر سمینا و عصینا کہتا ہے تو وہ یہود کے انجام سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جرائم کیسے گنوا کر بتا دیا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے، چہروں کو مٹا دیں گے۔ اور ایک سائنسی حقیقت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جہنم میں لوگوں کی جلد جل جائیں گی تو ہم ان کی جلدیں بدل دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم میں تکلیف کو محسوس کرنے کی جو حس ہے وہ جلد میں پائی جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیے آج جلد پہ اگر کچھ زخم لگتا ہے اتنا پین ہوتا ہے، پوری باڈی اس کا پین کو محسوس کرتی ہے نا، تو سوچیے کیا کچھ ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا نا کہ یہود نے کیسے سب کے دن کیا کچھ کیا، تو کیسے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی، اور اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تو حکم جو ہے وہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے برے انجام سے محفوظ رکھے، اور برے انجام کے اندر آج جو معاشرے کے اندر آپ دیکھتے ہیں جو سب سے زیادہ جسے کہا جائے جرم عام ہے وہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور شرک جو یاد رکھے ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ان یغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ اس گناہ کو نہیں بخشے گا کہ کسی کو اس کا شریک بنایا جائے، اور اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف کر دے گا، اور جس نے اللہ کا شریک مقرر کیا اس نے بہت بڑا بہتان باندھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کی ذات میں شرک، اللہ کی صفات میں شرک، اللہ کے حقوق میں شرک کرنا کہ اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اس کی محبت میں کسی اور کو دعوے دار بنانا، اس کی اطاعت میں کسی اور کو اس کی اطاعت میں شامل کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے، آمین۔ آج معاشرے میں آپ دیکھیے کتنا شک نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا دے۔ آج فوج شدہ اولیاء کی ذات سے ضرورتوں اور حاجات کی جسے کہا جائے اور مسائل کے حل کے لیے ان کی طرف جسے کہا جائے قصد کیا جاتا ہے، ان کی قبروں پر جانا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا یہودی اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ خبردار تم سے پہلے کے لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا رکھا تھا، اس لیے خبردار تم بھی قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنا لینا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہم انہیں کی جسے کہا جائے قبروں پر جا کر ساری فریادیں ان کے آگے رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں نجات دے دیں گے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں جو لوگ انبیاء اور صالحین کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ اس غرض سے آتے ہیں کہ انہیں پکاریں، ان سے سوال کریں یا ان کی عبادت کی غرض سے آتے ہیں تو وہ بھی مشرک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ آج کتنا عام ہے، اور یہ جو پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ جس نے کہا جائے کہ مختلف قبائل تھے جو مختلف جیسے کہا جائے بتوں کو پوچھتے تھے، قبیلہ انصار کے کچھ لوگ منات کا احرام باندھتے تھے، منات ایک بت تھا جو مکہ اور مدینہ کے درمیان رکھا ہوا تھا۔ اسی طرح دیکھیے کتنا شیطان ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز کرنا۔ یہاں تک کہ جو شخص یہ نظر مانے کہ وہ کسی معاملے میں اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے اپنی یہ نظر پوری کرنی چاہیے، اور جو شخص ایسی نظر مانے جو اللہ کی نافرمانی پر ہو تو اس کو پورا کر کے اللہ کا نافرمان نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا لے۔ آج کتنے
لوگ نظر و نیاز اور کس کے نام پر کیا کچھ مان لیتے ہیں نا، یاد رکھیے کہ اکثر لوگ مردہ بزرگ جو ہوتے ہیں نا ان کا نام پر نظریں کرتے ہیں، نیازیں دیتے ہیں، اور جو روپے پیسے تیل چراغ وغیرہ بطور نظر کے طور پر مزارات اولیاء پر جسے کاجل لے کر جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں باطل ہیں، حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی نظر و نیاز سے منتوں سے جسے کہا جائے اس طرح کی جو طریقے ہیں حرام طریقے، یہ ساری چیزیں یاد رکھیے کس شرک کے اندر آتی۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا چیزیں ہم پر حرام کی ہیں، ڈار ہے، خون ہے، سور کا گوشت ہے، اور جانور کو حرام کیا تو غیر اللہ کے نام پر ذبیحہ کیا جائے۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع کیا، اور آج کتنا عام ہے نا کہ لوگ دوسروں کے نام پر، ولی کے نام پر، بابا جی کے نام پر ذبیحہ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر ہماری منشا پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی کیا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اسی لیے آگے بتا دیا عہدے اور مناسب کی تقسیم کس کے ساتھ ہونی چاہیے، عدل و انصاف کے ساتھ ہونی چاہیے۔ يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف سے فیصلہ کرو، یقیناً اللہ تمہیں یہ بہت ہی اچھی نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یاد رکھیے جو مانتے ہیں تو اس کی کیا کرنی ہے، پاسداری کرنی ہے، ان کو ان کے حقداروں تک پہنچانا ہے۔ معاشرے میں بہت عام ہے اس انداز سے لوگ امانتوں کے اندر خیانت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ کس کی علامت ہے، منافق کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ امانت اور عدل کا جسے کہا جائے فیصلہ کریں۔ اسی لیے آگے بتا دیا اللہ اور اس کے رسول اور حکمرانوں کی اطاعت کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا۔ اے لوگوں کیا جو ایمان لائے ہو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو، اور ان کا بھی جو تم میں سے حکم دینے والے ہیں۔ پھر اگر تم کسی چیز میں جھگڑو یعنی جھگڑ پڑو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اور اگر تم اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے زیادہ اچھا ہے۔ کیا بات پتہ چلی کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت غیر مشروط ہے، انکنڈیشنل ہے، آپ کو ماننی ہی ماننی ہے، چاہے آپ کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ لیکن جو اولو الامر ہے ان کی اطاعت کنڈیشنلی ہے، جہاں وہ کوئی بھی ایسا حکم دیں گے جو قرآن و سنت سے ٹکرائے گا آپ ان کی بات نہیں مانیں گے، لیکن اس کے علاوہ آپ کو ان کی بات ماننی ہے۔ مراد ہے کہ مسلمانوں کو ہر حال میں اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرنی، اللہ یہ کہ وہ صحیح قرآن و سنت کے حکم کے خلاف کوئی حکم دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حکمرانوں کی بھی اطاعت کرنے والا بنا دے۔ اور آج معاشرے کے اندر لوگوں کا کیا مزاج بن گیا ہے کہ وہ ہمیشہ حکمرانوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ اسلامی احکام کے خلاف ہے اور حرام ہے۔ حکمرانوں کے ساتھ ہمارا رویہ خواہی والا ہونا چاہیے، اطاعت والا ہونا چاہیے، انتل کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی حکم کو صادر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ کہ زیادہ تر ایسے موقع پر جو عوام میں سے وہی لوگ زیادہ ایسے موقع پر اولی امر کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرتے، ان کے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جو دن کے دل میں منافقت ہوتی ہے۔ منافق چونکہ مفاد پرست ہوتا ہے نا، اسے اسلام میں مفاد دکھائی دے تو اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ، اور اگر دوسری طرف مفاد دکھائے تو اسلام کو چھوڑ کر جسے کہا جائے کہیں اور چلا جاتا ہے۔ وہ اپنے معاملات کو اسلامی عدالت میں اسی صورت میں لاتے ہیں جب انہیں اسلامی قانون میں فائدہ نظر آتا ہے، بصورت دیگر وہ کافر نظام اور کفری عدالتوں میں جانے کو زیادہ جسے کہا جائے پسند کرتے ہیں، لیکن جب ان کو لگتا ہے کہ یہاں فائدہ تو پھر انہیں عدالتوں میں لے کر آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرمائے أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اللہ اکبر۔
کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو گمان کرتے ہیں کہ وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، چاہتے یہ ہے کہ آپس کے فیصلے غیر اللہ کی طرف لے جائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کا انکار کریں، اور شیطان تو چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے۔ یہ ہے شیطان کی کارروائی کہ گمراہ کرنا چاہتا ہے، بہت دور گمراہ کرنا۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو منافقوں کو دیکھے گا کہ تجھے پھر سے منہ موڑ لیتے ہیں، صاف منہ موڑنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ یہ منافقت کا رویہ ہے نا کہ جہاں فائدہ نظر آتا ہے انسان اسی طرف اپنا رخ پھیر لیتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ میں اور آپ اگر مسلمان ہیں تو مسلمان ہونے کے لیے شرط کیا ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کی تکمیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر واقعی میں اور آپ سچے مسلمان ہیں۔ کوئی شخص اس وقت تک مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم تسلیم نہ کرے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ بس نہیں، تیرے رب کی قسم، وہ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لے جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس میں سے کوئی تنگی محسوس نہ کرے جو تو فیصلہ کرے، اور تسلیم کر لے، پوری طرح تسلیم کرنا۔ اللہ اکبر! کتنی باتیں ہیں دین میں نا، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات آپ کی عقل سے ٹکراتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو کیا کرے؟ دل سے تسلیم کرے۔ ٹھیک ہے، دل نہیں ٹھکتا بہت ساری باتوں پر، لیکن جو بس با فیصلہ ہے، جو حکم آ گیا بس مجھے اور آپ کو کرنا ہے۔ اصل بات ہے کہ جب اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر اور اپنے جیسے کہا جائے اسکالرس کی بات کو، اپنے جیسے کہا جائے اماموں کی بات کو آگے رکھتے ہیں نا، تو سسٹر ہم اپنا نقصان کرتے ہیں، ہم دین کے اندر جسے کہا جائے ڈیویٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہم دین کے اندر یاد رکھیں کہ ہم بہت کنفیوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اصل جو ہمارے پاس حاکمیت، یعنی ہمیں جو ایکسیپٹ کرنا ہے، جو قبول کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو بات یہ کہ ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ آپ کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ مکمل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نازل شریعت پر دل کی جسے کہا جائے گہرائی سے ایمان نہ لائیں۔ یاد رکھیے وہی ایمان لاتا ہے، وہی جسے کہا جائے اس پر جو بھی اس پر ایمان لاتا ہے وہی ہدایت یافتہ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے جب دعا مانگی تھی سورۃ الفاتحہ میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں کی راستہ دکھا، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے، یعنی آج ہمیں اس آیت کے اندر پتہ چل رہا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے راستے پر چلنے کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی فہرست ہمیں بتا دی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کرے تو یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں اور صدیقوں اور شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ اچھے ساتھی ہیں۔ یہ فضل اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ کافی ہے، سب کچھ جاننے والا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ اب دیکھیں گے کہ آج جو افواہیں پھیلانا اور ان پر جو لوگ کام دھرتے ہیں تو ان کے بارے میں بتا دیا گیا کہ کیسے ہوتا ہے کہ جب افواہیں پھیلائی جاتی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم افواہوں کو دیکھیں، قتال کا مقصد بتا دیا گیا کہ جیسے جب آپ قتال کریں گے تو اس کا مقصد کیا ہو کہ انسان مظلوموں کی داد رسی کرے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور تم کو کیا ہوا ہے کہ اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے قاتل نہیں لڑتے جو دعائیں کیا کرتے، اے پروردگار ہم کو اس شہر سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا حمایتی بنا، اور اپنی ہی طرف سے کسی کو ہمارا مددگار مقرر فرما۔ یاد رکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سنی تھی نا، مکے میں کچھ لوگ جیسے کہا جائے نہیں ہجرت کر پا رہے تھے مکے سے،
تو آپ دیکھیے کہ کیسے وہ جسے کہا جائے ان کے بارے میں بتا دے کہ نہیں وہ نکلنا بھی چاہتے تھے تو نہیں نکل پا رہے تھے۔ تو بات ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا ہے، مسلمانوں کو ان کی مدد کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جس نے رسول کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو منہ پھیر لے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تو اصل اطاعت کیا ہے؟ اصل رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اور ہم نے دیکھا بھی تھا کہ دوسرے پارے میں، تیسرے پارے میں ہم نے دیکھا تھا نا، وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِی۔ تو بات ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو نافذ کیجیے، ان کے مطابق زندگی کو پروان چڑھائیے۔ اسی لیے آگے بتا دیا جا رہا ہے کہ مسلم معاشرے کا اصول یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی خبر جس کا تعلق مسلمانوں کے امن و امان سے ہو اسے عام لوگوں میں پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، ایسی خبر کو متعلقہ حکام تک پہنچانا چاہیے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور جب ان کے پاس امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے اسے مشہور کر دیتے، اور اگر وہ اسے رسول کی طرف اور اپنی حق حکم دینے والوں کی طرف لوٹاتے ہیں تو وہ لوگ اسے ضرور جان لیتے جو ان میں سے اس کا اصل مطلب نکالتے ہیں۔ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو بہت تھوڑے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آج کتنا عالمی معاشرے کے اندر بے سوچے سمجھے کیسے جسے کہا جائے ایک کلک پر آپ کیا کچھ جسے کہا جائے پیغامات کو کہاں سے کہاں سوشل میڈیا کے ذریعے سے پہنچا دیتے ہیں نا۔ یہ منافق کی عادت ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو بس یوں ہی فارورڈ کر دیتا ہے۔ میں اور آپ بہت احساس کے ساتھ، لیکن میں اور آپ ایمان والے ہیں نا، تو بات یہ ہے کہ ہر بے سوچے سمجھے خالی ایک کلک کر کے لوگوں تک بات کو پہنچا دینا، جبکہ ہم خود بھی اس کی تصدیق نہ کریں، اس کی جسے کہا جائے کنفرمیشن نہ کریں، یہ بیسیکلی کیا ہے؟ یہ منافقت کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس چیز سے بچا لے، کیونکہ ہم اس کو منافق اسی کو دین سمجھ کے مطلب اس پر عمل کرنا چاہتا ہے، سوچتا ہے کہ یہی تو دین ہے، جبکہ دین اصل یہ نہیں ہے۔ دین تو اصل یہ ہے کہ میں اور آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو اصل بات ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس طرح کے جسے کہا جائے انفارمیشن کو بغیر دید کیے آگے فارورڈ کرنے سے ہم سب کو بچا لے۔ اور یہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جس کو چاہتا ہے بچاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں دیکھیے ایک عام تصور ہے نا کہ سفارش کرنا گناہ ہے، یہ غلط تصور ہے۔ جائز کام کی سفارش صرف جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہے، اور حرام کی سفارش حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سفارش کرنے کا حکم دیتے تھے، بلکہ ان کی تربیت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کسی کام کے لیے خدمت نبوت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی، اس کا کام جائز تھا۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا اپنے بھائی کی میرے پاس سفارش لے کر آؤ۔ کیوں؟ کیونکہ سفارش کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ثواب ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میں اسی لیے بتایا اچھی اور بری سفارش کے حوالے سے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ کیا سفارش کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اگر ہم انشاءاللہ اگر ہم اچھی سفارش کریں گے انشاءاللہ بہت جو کہ ضروری ہے، اور اگر حرام کی کوئی سفارش کرتا ہے تو پھر انجام کیا ہے؟ اور یہ بیسیکلی منافقین کا رد عمل ہوتا ہے۔ منافقین آستین کے سانپ ہے نا، تو اصل بات ہے کہ جسے یہ ہر وقت مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے جسے کہا جائے اس میں مصروف ہی رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہی کہا جا رہا ہے کہ ہرگز ان کے معاملات میں نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے۔ وَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُم بِمَا كَسَبُوا أَتُرِيدُونَ أَن تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا۔ پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے، حالانکہ اللہ نے انہیں اس کی وجہ سے الٹا کر دیا جو انہوں نے کمایا۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اس شخص کو راستے پہ لے آؤ جسے اللہ نے گمراہ کر دیا؟ اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے پھر تو اس کے لیے کبھی کوئی راستہ نہ پائے گا۔ تو اصل بات کیا ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کرتے ہیں تو پھر اس کو کون ہدایت
ہدایت دے سکتا ہے۔ اور اصل بات ہے کہ ہدایت اسی کو ملتی ہے جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو تڑپتا ہے، جو اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جتنے آپ نیک کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ یہ نیکی آپ کو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت مل جائے گی۔ اور اسی میں سے ایک نیکی سلام کا جواب، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحُيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا اور ردوها ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا۔ اور جب تم کوئی دعا دو، سلام کرو، تو تم اس سے بہتر کلمے سے اسے دعا دو اور جواب دو یا انہی لفظوں سے لوٹا دو، بے شک اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ یہاں تک کہ سلام کے الفاظ میں اضافے پر 10 نیکیوں کا اضافہ ہے۔ اگر آپ سلام کرتے ہیں تو آپ کو ایک سلام کا جواب 10 ہے، لیکن السلام علیکم ورحمۃ اللہ 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ 30، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرۃ 40۔ جو جتنا چاہے سلام کا اجر لے لے۔ یہاں تک کہ اللہ اکبر، سلام کے الفاظ کو صحیح ادا کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، کہتے ہیں وسم وسم، اس طرح سے نہیں، وعلیکم السلام پورا۔ تو اصل بات ہے کہ ہمارے یہاں معاشرے میں سلام کو اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ اصل بات ہے یہ سلام جسے کہا جائے، جنت میں جانے کے بعد بھی سب سے پہلی جو دعا، سب سے پہلا جو چیز ہوگی وہ کیا؟ سلام ہوگا۔ تو اس سلام کو عام کیجیے۔ اور یہ مومنوں کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ سلام کو عام کرتے ہیں۔ اب آگے سے بتایا جا رہا ہے کہ جسے کہا جائے کہ قتل اور خطا کی جو دیت ہے اس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يُقْتَلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيثَاقٌ فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما۔ اور کسی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ کسی مومن کو قتل کری مگر غلطی سے۔ مومن کبھی اپنے مومن کو قتل نہیں کرتے، لیکن غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی انجانے میں مطلب ہاتھ لگا، ایسے آپ کو یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ مارنے کا نہیں تھا، جو قبطی کو جو قتل ہوا تھا، تو آپ دیکھیے کہ انہوں نے جان کے نہیں کیا لیکن خطا ہو گئی۔ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو ایک مومن کا دن آزاد کرنا اور دیت دینا اور جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی ہو، مگر یہ کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم میں سے جو تمہاری دشمن ہو اور وہ مومن ہو تو ایک مومن گردن آزاد کرنا، اور اگر اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیما ہو تو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی دیت ادا کرنا ہے اور ایک مومن گردن آزاد کرنا ہے۔ پھر جو نہ پائے تو پیر در پیر 2 ماہ کے روزے رکھنا ہے، مسلسل متتابعین، کنٹینیو، یہ بطور توبہ اللہ کی طرف سے۔ اور اللہ ہمیشہ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ دیکھیں تو کیسے کھول کے سارے مسائل بیان کر دیے گئے نا، لیکن اس کے برعکس مسلمان کی ناحق قتل کرنے کی سزا کیا ہے؟ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اور جو کوئی کسی مسلمان کو قصداً قتل کرے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے۔ اور آج معاشرے میں کتنا عام ہے، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیوں قتل کر دیا گیا۔ سوچیں بعض اوقات ایسے بم بلاسٹ اور ایسے پلاننگ کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہوتا ہے نا، صرف آپس کے اختلاف کی وجہ سے، جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا۔ اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایک مومن کو قتل کرنا تمام انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک مومن کو زندگی دینا تمام انسانیت کو زندگی دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کی جان، مال، عزت سب کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ اب آگے سے ہجرت کرنے کا حکم ہے۔ مسلمانوں پہ فرض ہے کہ وہ ہر حالت میں نکام الہی کو بچا لائیں، اس پر چلیں۔ اگر کسی جگہ کے حالات رکاوٹ بن رہے ہوں تو اسلام کو نہ چھوڑ دیں، بلکہ وہ جگہ چھوڑ دیں اور وہاں ہجرت کر کے دوسری جگہ منتقل ہو جائیں، وہاں سے معاف کر جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں۔ اور اگر ہجرت نہیں کرتے تو وہ گناہ گار ہوں گے اور جہنمی ہیں۔ اسی لیے بتایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم
بهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جہنم وساءت مصیرا۔ بے شک وہ لوگ جنہیں فرشتے اس حال میں قبض کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم کس کام میں تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس سارے زمین میں نہایت کمزور تھے۔ وہ کہتے ہیں کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ تو یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں، بس یہ اس سے جسے کہا جائے مستثنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے جو طاقت رکھتا ہے، اب آپ کسی ملک میں رہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ اسلام پر عمل نہیں کر پا رہے، آپ کا دین نقصان پہ جا رہا ہے، آپ اسلام کو نعوذ باللہ چھوڑ دیں گے، ایسے موقع پر اسلام کو نہ چھوڑیے، اس جگہ کو چھوڑ دیجیے، وہاں سے ہجرت کر جائیے، ورنہ دیکھیے اگر آپ ہجرت نہیں کریں گے گناہ کے ساتھ جہنم۔ اور بتا دیا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، جہاں خیر ملے وہاں چلے جائیے، بس اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے بات ساری یہ کہتے کہ بعض اوقات اب ایسے ملکوں میں رہتے ہیں کہ جہاں نماز پڑھنا مشکل ہوتا ہے، پردوں پہ بین لگا دیا جاتا ہے، آپ حجاب نہیں کر سکتے، تو بات ہے کہ نماز تو انسان کے ارکان میں سے یعنی جو پلر آف اسلام میں سے ہے، اس لیے بتایا ہے کہ نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِن ثُمَّ أَمَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا۔ پھر جب تم نماز ادا کر لو تو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو، پھر جب اطمینان پاؤ تو اس طرح سے نماز قائم کرو جس طرح امن کی حالت میں قائم کرتے ہو۔ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ اوقات میں ادا کرنا فرض ہے۔ یاد رکھیے نماز کا قیام مطلوب ہے، صرف پڑھنا نہیں ہے، بہترین انداز سے پڑھنا ہے، اور پھر نماز مقررہ اوقات میں فرض ہے۔ نماز کو ڈیلے نہیں کرنا، نماز کی وجہ سے اس کو جسے کہا جائے ڈیلے نہیں کرنا، پھر آگے سے اہل حق اور اہل باطل سے بڑھ کر محنت کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل حق جو ہے وہ اہل باطل کے مقابلے میں ان سے زیادہ محنت کریں۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور کفار کا پیچھا کرنے میں سستی نہ کرنا، اور اگر تمہیں تکلیف پہنچی تو جس طرح تمہیں تکلیف پہنچی اسی طرح انہیں بھی تکلیف پہنچی، اور تم اللہ سے ایسی امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خوب اہل حق ہوتے ہوئے خوب جسے کہا جائے ایسے کام کرنے چاہیے، ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو کہ جسے کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دے۔ اصل بات ہے میں اور آپ تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے ہیں نا کہ جو بھی کریں گے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم وہ کام کریں جو واقعی ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں فائدہ دے۔ کوئی ہم لوگ کو جھوٹ میں نہیں مار سکتی، جبکہ ہم سب مل کر جسے کہا جائے جسے کہا جائے اس مطلب کام نہ کریں نا، اس لیے اجماع امت کی دلیل بتا دی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِغْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اور جو شخص باوجود راہ ہدایت واضح ہو جانے کے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے اور تمام مومنوں کی راہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے، اور قیامت کے دن جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اپنی کوششوں کے رخ کو دیکھیے، آپ جس طرف کوشش کریں گے نہ نولیہ ما تولیٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو اس طرف پھیر دے گا۔ مومنوں کا راستہ چھوڑ کے، اجماع امت کا راستہ چھوڑ کے میں اور آپ کس طرف چلیں گے؟ اصل بات ہے کہ جو بھی رسول کی مخالفت کرے گا، مومنوں کا راستہ چھوڑے گا، نولیہ ما تولیٰ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس وہ راستے کو آسان کر دے گا۔ میں اور آپ اپنے راستوں کی محور کو چیک کریں کہ واقعی کیا مجھے مومنوں کا طریقہ پسند نہیں آتا، مجھے جیسے کہا جائے مشکل ہوتی ہے اس طریقے پہ چلنے میں، تو اپنے دل کی اصلاح کیجیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے کہ اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، بہت دعا کیا کیجیے۔ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر میں اور آپ استقامت اختیار کر سکتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ شیطان اس دین پر جسے کہا جائے نہیں چاہتا کہ ہم اس دین پر چلیں، اسی لیے دیکھیے وہ کیسے ہمارے پاس آتا ہے نا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ
فَلْيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا۔ اور انہیں راہ سے گمراہ کرتا ہے اور باطل امیدیں دلاتا رہوں گا، اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ وہ جانوروں کی کان چیرے، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دو۔ جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا تو وہ واضح نقصان میں پڑ گیا۔ اپنی دوستی کے محور کو ترشح کریں، اپنے لباس میں، اپنے طریقۂ حیات میں، اپنی طرز زندگی میں کیا کیا میں اور آپ غیر فطری شیطانوں کے جسے کہا جو روش پر چل رہے ہوں۔ آج آپ دیکھیں نا کیسے کیسے ہم اللہ کی بناوٹ میں کیسے 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 چیزوں کو بگاڑ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو بات ہے کہ یہ شیطان نے تو کہا تھا اس کے ہتھ کنڈے ہیں، اور اس نے کہا تھا میں کیسے کیسے گمراہ کروں گا، ان کو جھوٹی امیدیں دلاؤں گا، ان کو یہ سکھاتا رہوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں۔ اللہ اکبر! اور کیسے اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑتے تھے۔ آج ہم نے کیسے اپنی شکل کو درست کرنے کے لیے کیسے جاتے آئی برو کو شیپ دیتے ہیں، اور احساس بھی نہیں ہوتا کہ کل قیامت کے دن کتنا بڑا گوشت کا لوتھڑا جسے کاجل لٹکاتے ہوئے اپنی آئی بروز کے پاس لے کر آئیں گے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ٹیٹوز بنائے، کوئی ایسی جیسے کاجل تخلیق کو چینج کریے کہ اس کے باوجود کہ انسان کو تسلی بھی نہ ہو، اور شیطان بس اسی کام میں آپ کو محفوظ رکھے۔ تو آج رکھیے بہت زیادہ جیسے کہا جائے خسران المبین، بہت زیادہ نقصان کا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رب اور جسے کہا جائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا بنا دے۔ اسی لیے آگے بتایا جا رہا ہے کیا کریں، ہر حال میں صلح کریں، کیونکہ یہ صلح میں خیر ہوتی ہے۔ مرد کا مزاج جیسے شاہانہ مزاج ہے نا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں صبر اور برداشت کا مادہ زیادہ رکھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عورت کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ عورت کو اپنی خاوند کی لاپرواہی کی شکایت ہو تو وہ فوراً طلاق کا مطالبہ نہ کرے، بلکہ جہاں تک ہو سکے برداشت کرے، کسی بھی قیمت پر صلح سے رہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا۔ اور اگر کوئی عورت اپنے خاوند سے کسی قسم کی زیادتی یا بے رخی سے ڈرے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لے، اور صلح بہتر ہے، اور تمام طبیعتوں میں حرص حاضر رکھی گئی ہے۔ اور اگر تم نیکی کرو اور ڈرتے رہو تو بے شک اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ پورا باخبر ہے۔ تو اصل بات کیا ہے، انسان اپنے حق سے کم پہ راضی ہو جائے لیکن صلح کر لے، اور جسے کہا جائے طلاق کا مطالبہ نہ کرے، دل برداشتہ ہو کر اس رشتے کو ختم نہ کرے اور صلح کر لے، یہی بہتر ہے، کیونکہ ہر طبیعت کا مزاج الگ ہے۔ ایسے موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق کا راستہ ہی بہترین ہے، تھوڑا سا برداشت کر لیں اور اللہ کے حکموں پر راضی ہو جائیں، اور اپنے حق سے کم پر دوسرے کو اس کا حق دینے والے بن جائیں۔ اسی لیے اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ انسان ہر حال میں سچی گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے من کان یرید ثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ النساء 134۔ جو شخص دنیا کا بدلہ چاہتا ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کا بدلہ ہے، اور اللہ ہمیشہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو اصل بات ہے کہ جو دنیا کا بدلہ چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے، اور جو آخرت کا چاہے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں جزا دیں گے۔ میں اور آپ سوچ لیں کہ میں اور آپ کہاں بدلہ چاہتے ہیں۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ اگر انشاءاللہ انصاف پر قائم رہیں گے، عدل پر قائم رہیں گے، تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ہمیں اپنی رحمت سے نوازیں گے اور آخرت میں بھی۔ اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما۔ اے ایمان والو، کھڑے ہو جاؤ عدل کے علمبردار بن کر اللہ کے لیے گواہی دیتے ہوئے، خواہ اس میں تمہارا کہ تمہاری ماں باپ اور رشتے داروں کا نقصان ہی ہو، اور اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو عدل کی بات اور قیام دونوں ضروری ہے، کسی کی بھی چاہے حمایت عدل میں رکاوٹ نہ بنے کہ یہ جسے کہا جائے میرا رشتے دار ہے، یہ میری ماں ہے۔ ایسے موقع پر انسان ماں کا ساتھ دے۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا آپس کے رشتوں میں آپ کی بھابھی ایک طرف ہوتی ہے، ایک طرف آپ کی ماں ہوتی ہے،
آپ کی محبت، آپ کے اندر جو ایک خون ہے، آف کورس اس کی ایک محبت ہے۔ ایسے موقع پر اگر آپ اپنی ماں کی طرفداری کرتی ہیں جبکہ وہ غلط ہے، تو یہ انصاف پر علمبردار ہونا نہیں ہے۔ اصل بات ہے کہ میں اور آپ عدل کے علمبردار بن جائیں، اس کو جسے کہا جائے نافذ کرنے والے بجائے کسی کی بے جا حمایت، جسے کہا جائے مجھے اور آپ کو عدل کے راستے سے نہ روکے، کسی کی بے جا حمایت عمل میں رکاوٹ نہ بنے۔ اسی لیے بتایا جو حقیقی ایمان کا مطالبہ ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے نازل ہوئی، زبانی اقرار کے ساتھ۔ یاد رکھیے دل کی تصدیق والی ایمان کا مطالبہ ہے، صرف زبانی اقرار نہیں چاہیے۔ اور حقیقی ایمان کا اظہار کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنا دے۔ اب دیکھیے نمازوں میں جو سستی ہے نا، وہ نفاق کی علامت ہے، اس لیے بتائیے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ بے شک منافق اپنی چالوں کے ذریعے اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ انہیں کو دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔ اور جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سوچتا کاہل ہو کر صرف لوگوں کو دکھانے کو اور اللہ کو یاد نہیں کرتے، مگر بہت ہی تھوڑا، بہت ہی کم۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی منافقت سے بچا لے کہ میں اور آپ جسے کہا جائے اپنی نمازوں کو لوگوں کے لیے دکھانے کے لیے پڑھیں، اور جب لوگ دیکھیں تو نمازوں کو لمبی کر لیں۔ کتنا عام رویہ ہے منافقت کا نا، کہ نمازوں کے اندر انسان سستی کے ماری، کاہلی کے مارے، جسے کہا جائے سب لوگوں کے ڈر سے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، جبکہ تنہائی میں جب نماز کا وقت آئے تو نماز اور اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والا بنائے۔ یہ منافقین کا رویہ کیوں؟ کیونکہ اس کی مسلمانوں کے مقابلے میں کافر سے دوستی ہوتی ہے، وہ کافروں کو معزز سمجھتا ہے، ان سے دوستی کو اپنے لیے باعث عزت سمجھتا ہے، دین کا مذاق اڑاتا ہے، نمازوں میں سستی کرتا ہے، محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نیک عمل کرتا ہے، اسلام کو کیونکہ دل سے قبول نہیں کرتا نا، بلکہ کفر اور اسلام کے درمیان ایک طرح سے بھی کہتے ہیں نا متذبذب قسم کا ہے، یعنی ایک دم جیسے کہا جائے نہ ادھر کا ہے نہ ادھر کا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں بتا دیا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ بے شک منافق لوگ آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، اور تو ہرگز ان کا کوئی مددگار نہ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقت سے بچا لے۔ عذاب الہی سے بچنے کے آخر میں 2 اصول بتا دیے گئے، میں اور آپ اگر ان اصولوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچنے کے 2 اصول بتا دیے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم او آمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تمہیں عذاب دینے سے کیا کرے گا؟ کیا کرو اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اور اللہ ہمیشہ سے قدر کرنے والا، سب کو جاننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو واقعی یہ 2 کام کرنے والا بنا دے۔ ایک کیا کرنے والا بنا دے؟ شکر، اور دوسرا ایمان۔ یہ دونوں چیزیں انشاءاللہ العظیم آپ سب کو اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بہترین انداز سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عبادت کی توفیق دے دے۔ یاد رکھیے جتنا آپ شکر کریں گے آپ کی نعمتیں بڑھتی جائیں گی، اور جتنا ناشکری کریں گے نعمتیں گھٹتی چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین انداز سے اس دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آج کی انشاءاللہ تھنگس ٹو پانڈر کو دیکھیں گے کہ جو اہم چیزیں تھیں انشاءاللہ ان کی لسٹ کو دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کی پابندی کرنی ہے، باطل طریقے سے کسی کا مال نہیں کھانا، کبیرہ گناہوں سے بچنا ہے، تجارت باہم رضامندی کے ساتھ کرنا ہے، بیوی کو شوہر کی دادیداری کرنی ہے، زوجین کے تنازعات میں ایک حکم مقرر کرنا ہے، والدین، رشتہ دار، یتیم اور مساکین کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، پڑوسی، مسافر، غلام، کنیز، ان کے بھی حقوق کا خیال رکھنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خوب خرچ کرنا ہے، پانی کی غیر موجودگی میں تیمم کے ذریعے سے طہارت حاصل کرنی ہے، امانت اور عدل کی پاسداری
تابعداری کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، تنازعات کے حل کے لیے قرآن و سنت کی طرف رہنمائی لینی ہے، اللہ تعالیٰ کی حضور خوب استغفار کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر سمیعنا و اطعنا کرنا ہے، قرآن پر غور و فکر و اللہ پر توکل کو مضبوط کرنا ہے، اچھی سفارش کرنی ہے، سلام کا جواب ویسے ہی دینا ہے یا اس سے بہتر دینا ہے، حالت سفر میں نماز کو قصر کرنا ہے، نماز مقررہ اوقات میں ادا کرنی ہے، خیر کے کاموں میں خوب زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے، بیویوں کے درمیان عدل کا معاملہ کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اور اس کا تقوی حاصل کرنا ہے، قتل و غارت اور خودکشی جیسے کبیرہ گناہ سے بچنا ہے، دکھاوے کے لیے انفاق نہیں کرنا، شرک سے اجتناب کرنا ہے، بت پرستی اور طاغوت کی پیروی سے بچنا ہے، کلام الہی میں تحریف نہیں کرنا، بخل حسد تہمت لگانے سے بچنا ہے، الہامی ہدایت کو چھوڑ کر طاغوت کے فیصلے پر عمل نہیں کرنا، افواہوں کو نہیں پھیلانا، بری سفارش سے بچنا ہے، گناہوں کے متعلق سرگوشیاں کرنے سے بچنا ہے، جھوٹی تمناؤں کے سہارے زندگی نہیں گزارنی، کفار کی دوستی سے بچنا ہے، نماز میں سستی کاہلی نہیں کرنی، ہر حال میں زبان کو قابو میں رکھنا ہے، لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھنا ہے، برائیوں سے صرف نظر کرنا ہے، اور اسی طرح لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف کر دے، ہر کام کو آخرت پر نظر رکھتے ہوئے کرنا، یعنی آخرت آپ کی انٹینشن ہو، نیند کے معاملے میں بحث کرنے والوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگنا، دوسروں کی فضل کی حرص نہیں کرنی، ایسی سرگوشی سے بچنا جس میں کوئی خیر نہ ہو، گواہی حق کے ساتھ دینی ہے، خواہ وہ گواہی ہمارے گھر والوں کے خلاف کیوں نہ ہو، پھر یہ کہ مجاہد بننا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت مغفرت کے وہ حصے دار بن سکیں، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے جو بھی اپنے لیے دعا کرنا چاہتے ہیں 1 منٹ لے کے اپنے لیے دعا کیجیے انشاءاللہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگر آپ میں سے کوئی بھی شیئر کرنا چاہتا ہے تو پلیز اپنی شیئرنگ ضرور دیجیے۔ جی اگر آپ میں سے کوئی اپنی شیئرنگ دینا چاہتا ہے تو پلیز آپ دے دیجیے، ہمارا الحمدللہ آلموسٹ ٹائم ہو گیا۔ جی آپ اپنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سسٹر فاطمہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج بہت بہترین پوائنٹس ہم نے دیکھے ہیں، اور میں نے جو اپنے لیے لکھے ہیں وہ نماز کے لیے بہت سارے پوائنٹس آج تھے۔ میں نے پہلے ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ لوگ وضو میں سستی کر جاتے تھے، مسئلے بیان کرتے تھے کہ پانی نہیں ہے، ہم باہر ہیں۔ اب الحمدللہ جیسے جیسے آپ دین سے قریب ہوتے ہیں، آپ کی انفارمیشن بڑھتی ہے، تو آپ کے ہر کام اور ہر معاملے نماز سے جڑ جاتے ہیں۔ آپ کسی سے بات بھی کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں اچھا نماز کے بعد یہ کرتے ہیں، اچھا اس نماز کے بعد ملیں گے، مطلب ہر چیز میں آپ کی پرائیورٹی الحمدللہ نماز بن جاتی ہے۔ دوسری چیز جو عورتوں کو نصیحت ہے بار بار صبر کرنے کی، گھر میں ان کا کیا کردار ہے، یہ جب تک ہم دین سے قریب نہیں ہوں گے، ہم اس طرح کی کلاسز سے اس طرح اپنے مطلب قرآن کو نہیں سمجھیں گے نا، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ کسی عام انسان کو آپ یہ بات بتانے کی کوشش کریں نا تو وہ نہیں سمجھ پاتا کہ اسلام میں عورت کے لیے کیا بیوٹی ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کو قرآن سمجھ کے ہی پتہ لگے گا کہ گھر میں رہنا کتنا بہترین ہے ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہمارے دماغ کے لیے، ہمارے جسم کے لیے، ہر طرح سے ہمارے لیے بیسٹ ہے۔ مسئلہ اب یہ، اور یہ جو فوراً طلاق مانگ لینا ایک نارم سی چیز ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو نالج ہی نہیں ہے دین کی کہ ہمارے لیے کتنی مشکلیں ہیں، اور جن جن کی اللہ معاف کرے ہوئی ہیں طلاقیں، اگر آپ ان سے آج پوچھیں نا تو وہ واپس اس شخص کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنے کو تیار ہوں گی، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ اگلا شخص کتنا اچھا ہونے والا ہے، اور انٹل انلیس آپ کی جان کو خطرہ نہیں ہے، آپ پہ مطلب تشدد نہیں ہے، کسی طرح کا وہ ہے نہیں ہے، تو پھر صبر کرنا آسان ہے۔ اس سے آپ کے آگے کے بچوں کا فیوچر ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے نا کہ ایجوکیشن ہم نے دنیا کی لے لی ہے، دین کی نہیں لی ہے، اور جب دنیا کی ایجوکیشن ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم کانفیڈنٹ ہیں، اگر یہ ہیں یا نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی جی لیں گے،
مگر یہ بالکل ان کو صحیح، احساس نہیں بالکل ہے کہ یہ زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی ہے. ہمیشہ اس طرح آپ کانفیڈنٹ اور اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے. زندگی میں وقت آتا ہے کہ انسان کو مرد کی ضرورت پڑتی ہی ہے، پھرتی ہے، کیونکہ بالکل اللہ نے بنایا ہی بارک ایسا ہے. بالکل صحیح بس کہہ رہے ہیں اللہ شاہ، میاں بہت ہمیں ہی یہ بات سمجھ آ جائے اور ہماری پرائیورٹیز آمین، ہمارے حساب سے ہو جائیں تو اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے. بہتری ہے، ایگزیکٹلی بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزا دے، بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے نا. جی آج اگر ہم تھوڑا سا اپنے حق سے کم لے کر اور اپنی جو اللہ کے حکم کو انشاءاللہ اس کی محبت کو آگے رکھیں گے تو گھر بھی بس جائیں گے. وقت آتا ہے کہ سامنے والے بندے کو ریئلائز ہو جاتا ہے جب آپ اچھے ہوتے ہیں نا. بات یہ ہوتی ہے کہ اس وقت کا فیصلہ ڈیسیشن اسی لیے تو حکم بنانے کا ہے کہ آپ سوچیں اتنی جلدی یہ معاملوں کو طے کر کے اور ایک دم گھر کو اور پورے خاندان کو ختم کر کے نہ بیٹھ جائیں. اصل بات ہے کہ ہمارے بچے جس انداز سے پروان چڑھ رہے ہیں یا ان کی گروتھ ہو رہی ہے اس میں ویسٹ کا رنگ اتنا غالب ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ میں جسے کہا جائے اس مرد سے پیچھے کیوں رہوں، وائی. اور پھر نعوذ باللہ اسلام کے خلاف پھر اس کے دل میں جو بدگمانی ڈالی جاتی ہے کہ یو آر تم اپنے خود ہی اتنا سیلف سفیشینٹ کافی ہو کہ تم سب کچھ کر سکتی ہو، تم بہت نالجبل ہو، تم ڈاکٹر ہو، تم انجینئر ہو، تم کیوں نہیں، تم کیسے اپنے ہسبینڈ سے دب سکتی ہو. تو بات یہ کہ جب میں اور آپ اپنی ذات کو اور یہ ویسٹ کی جو ایک برین واشنگ ہے اس کو جب سمجھتے ہی نہیں ہے نا تو پھر ہم اپنے گھر کو یوں ہی تباہ کرتے ہیں. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اپنے گھروں کو تباہ کرے چھوٹی چھوٹی باتوں کو بس نگلیکٹ کر دیے. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ دنیا میں بھی آپ کے شوہر کے دل میں اس چیز کو ریئلائز کروا دیں گے اور آخرت میں اگر نہیں بھی ملا تو آخرت تو ہے نا ہم سب کے لیے انشاءاللہ العظیم. جی سسٹر فریدہ پلیز آپ کچھ کہیے. جی سسٹر فریدہ آپ انشاءاللہ آپ کچھ کہیے. آپ کی آپ انمیوٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی ہاں السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے یہی وہی سسٹر ابھی جو بول رہی تھی ان کی ایڈیشن کرنی تھی کہ مجھے ایک دم خیال آیا تھا وہ میرا جسم میری مرضی کی جو عورتیں ہیں وہ سب. میں نے کہا اب میں سوچتی تھی کہ اگر وہ اتنا سوشل میڈیا اور میڈیا کی طرف اتنی توجہ نہ دے اور تھوڑا سا ہی ہماری دین میں کوشش کرے کہ سمجھنے کی بیکاز دا انفلوئنس آف دا سوشل میڈیا اور یہ سب اتنا ٹائم اس میں ویسٹ کرتے ہیں لوگ. تو اور ہمارا بھی قصور ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم خود ان کو دعویٰ نہیں کرتے جبکہ ان کو بھی اتنی ہی ضرورت ہے دعویٰ کی جتنے نان مسلم کو ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جی. اور دوسری یہ بات میں وہ خیال کر رہی تھی کہ یہ جو شیطان کس طرح he tries to mislead you. مطلب جی فار ایگزامپل میں کل ہی سوچ رہی تھی یہ مطلب I wish کہ میں زیادہ ڈونیٹ کر سکوں یہ وہ. اور اس کے بعد مجھے خیال آیا ایک دم سے why don't I take purchase the lottery, اس میں شاید میری نکل جائے گی. ایسی اپنے آپ کو کہہ رہی تھی. تو ہو سکتا ہے کہ میں پھر وہ ساری ڈونیشن ان غریبوں کو کر دوں. تو میں نے پھر سوچا میں نے کہا دیکھو this is the شیطان who's trying to tell me because اب میں یہ اگر شروع کروں گی نا یہ کام یہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا it's gambling. اور gambling اگر if I buy one I fall into the habit of doing more. اگر میں جیت گئی I will go on doing it and it will become a habit and it will become a sin and a bigger sin. تو میں نے اپنے آپ کو یہ سوچا میں نے کہ دیکھو کیسے شیطان brings this into انسان ہے نا تو انسان خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے. لیکن یاد رکھیے شیطان کی چالیں کے مقابلے میں آپ کمزور نہیں ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے مراد ہے کہ ٹھیک ہے کمزور پیدا کیا، انسان ہے برائی میں پڑ جاتا ہے لیکن یہ جو اندر سے الارمنگ جو بجتی ہے نا اور ایک دم جو احساس یہ جیسے آپ کو یاد ہے یوسف علیہ السلام جیسے کہا تھا جو آپس میں ایک دم قریب تھے کہ اللہ کی برہان کو دیکھ لیا اور کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچایا. تو بات ہے کہ ہم تو طاقت نہیں رکھتے لیکن اس وقت انسٹنٹ جو خیال ہے اور اللہ کی طرف جو ہم کھنچاتے ہیں بس یہی چیز ہے کہ انسان انشاءاللہ شیطان کی چالیں بہت کمزور ہے. انسان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی. اصل بات ہے کہ میں
اور آپ صحیح سے مطالعہ کریں نا کیسے کیسے شیطان آتا ہے اور کیسے کیسے ہماری زندگیوں کے اندر کتنی اللہ کی نافرمانی کروا جاتا ہے. بارک اللہ، بہت اچھا پوائنٹ ہے سسٹر فریدہ. بس دل کھول کر دینے والا بننا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ مختلف آرگنائزیشن فوڈ باسکٹ کے لیے کام کر رہی ہیں. الحمدللہ رمضان کے حوالے سے آپ اسے جو بھی اپنی رحمت سے جہاں بھی دینا چاہتے ہیں ضرور دیجیے انشاءاللہ. جی حصہ الحمد ڈالیں. ہاں سسٹر عافیہ پلیز آپ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے الحمدللہ ماشاء اللہ ہر دفعہ ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. یہ ہماری کمزوری ہوتی ہے کہ ہم اس میں سے ساری چیزیں کبھی پوائنٹ کر پاتے ہیں کبھی نہیں کر پاتے ہیں, لیکن الحمدللہ آج کے اس میں ایک تو سلام کا جو ریمائنڈر تھا, حالانکہ وہی بات ہے کہ الحمدللہ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے, ہم نے بہت سارے لوگوں کو اس طرح سے بتایا بھی ہے, الحمدللہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی سکھایا ہے. لیکن یہ جو ریمائنڈرز ہوتے ہیں نا, وہی بات ہوتی ہے کہ دین سے جب جڑ جاتے ہیں اور اس میں ہی جب جڑے رہتے ہیں تو آپ کی ایک کہہ لیں کہ ہر طرح سے آپ کی ایک نئے سرے سے آپ کو اس کو سننے کو موقع ملتا ہے. آپ بہت ساری چیزیں گھر میں بھی جیسے لے کر آتے ہیں تو اس کو آپ گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ اس کی جو ہے اس کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کوئی ڈفرینس کوئی چینجنگ کر رہے ہوتے ہیں, اس کی مینٹیننس پہ کام کر رہے ہیں, اس کو اچھا دکھنے کے لیے صفائی کر رہے ہیں. تو یہی چیز ہمارے علم میں بھی ہے, ہمیں صرف علم لے کے اس کو صرف پائل اپ نہیں کرنا ہے. پہلے سے وہی بات ہے کہ کوالٹی ہماری کیسی ہونی چاہیے, کوانٹیٹیز پہ ہمارا ابھی بھی اس وقت بھی آج الحمدللہ ہم لوگ اتنا دین سے جڑ گئے ہیں, لیکن ابھی میں خود اپنے آپ کو اگر دیکھوں تو میں ابھی بھی کسی چیزوں میں یا کبھی کبھی شیطان مجھے اس طرح سے بھی وہ کرواتا ہے کہ بس ہو تو گئی اتنی تو کوانٹیٹی ہو گئی ہے. لیکن اب واقعی میں وہ چیز لگتا ہے کہ اب تھوڑا سا الحمدللہ کہ کوالٹی کی جو ایک ہمیں صحیح کرنے والی ہمارے پاس جو چیزیں ہیں, جو چند چیزیں ہم نے جو اپنے عمل کے لیے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں, تو اس کو ہم کس طرح سے پالش کریں اور اس کو اپنے امپلیمنٹ کرتے رہیں. بعض جگہ میں نے اپنے حوالے میں سب چیزیں اپنے اوپر رکھ کے ابھی اگر بولوں تو بعض جگہ میں وہی ہے جیسے سلام کا ہے, ہمیں پتہ ہے, میں کرتی بھی ہوں, بچوں سے بھی کرواتی ہوں, بچوں کو بھی کرتی ہوں, لیکن وہ پھر ایک وقت آتا جاتا ہے کہ پھر وہ چیز تھوڑی ہلکی ہوتی جاتی ہے. لیکن الحمدللہ اس دین سے جڑنے کے بعد وہ چیزیں اتنی اچھی پالش ہو جاتی ہیں, اور اسی وجہ سے یہ جو دورہ قرآن کا سلسلہ جو ہوتا ہے یہ مجھے اتنا واقعی میں الحمدللہ یہ اچھا لگتا ہے, اور الحمدللہ باقی ساری بہنیں اس میں آتی ہیں, بلکہ انوائٹ اور بھی کریں اپنے لوگوں کو, کیونکہ یہ ایک بہت اچھا ریوائول ہو جاتا ہے پورے قرآن سے جڑنے کے حوالے سے. پھر دوسری چیز جو ایک میں دیکھ رہی تھی اس میں کہ جو مال کا جو ہے, مال کے حوالے سے کسی کا ایک بالش بھر زمین کا ٹکڑا بھی جس میں آپ نے حدیث سنائی تھی, وہ حدیث سن کے اتنا واقعی میں رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے کہ آج ہم واقعی میں کتنا ایزیلی کہتے ہیں کہ اچھا ایون ہمارے جیسے وراثت کی تقسیم ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتی ہے, آج کل یہ بہت ایزی ہے کہ بس ٹھیک ہے وہ تو بھائی گھر میں رہ رہے ہیں یا کوئی فیملی گھر میں رہ رہی ہے, انہوں نے اپنے سبلنگس کو نہیں حصہ دیا, تو اب وہ مطلب وہ کچھ بولیں گے بھی نہیں, کیوں؟ کیونکہ وہ شرما حضوری میں کہ نہیں جی یہ تو وہ رہ رہے, ہم ان کو گھر سے کیسے نکال دیں, حالانکہ یہ قرآن کا حکم ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ اگر ہمارے دماغ میں یہ چیز آ جائے کہ بہرحال جو وراثت ہے وہ وراثت ہے, تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی حساب سے آپ کے لیے اور راستے کھولے گا. ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اور اچھی جگہ پہ مل جائے, اور اس سے اچھی جگہ پہ آپ کو رہنے کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے آسائشیں مل جائیں. لیکن جہاں پہ ہم نہیں کمپلیٹ کرتے وہاں پہ ایک تو آپ کے دلوں میں بھی دوری آتی ہے, اور وہ سب سے بڑی دوری بن جاتی ہے. بالکل کی وجہ سے آپ کی ذہنی دوری,
اور آپ کے اندر کی قدورتیں بڑھتی جاتی ہیں، تو وہ چیز بہت بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو اس چیز کو واقعی میں بہت ہمیں دیکھنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرح، اور اس میں ماں باپ کا سب سے بڑا کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں سب بچوں کو وراثت کی تقسیم کے بارے میں علم ضرور دیں. صحیح بات ہے. جزاک اللہ خیرا آپ کثیرا. کو معافیہ، بارک اللہ. وہی بات ہے نا کہ آپ دیکھیے، میں یہ سوچ رہی آپ کی بات سے یاد آ رہا ہے کہ کبھی کبھی آپ پاکستان میں کہیں بھی زمین خریدتے ہیں، آپ کو الاٹ کی جاتی یہ زمین، لیکن کچھ دنوں کے بعد آپ کا وہ جو آپ کی الاٹمنٹ ہے وہی چینج ہو جاتی ہے. اب آپ کو تو کیا لگے، آپ نے جس وقت سائن کیے تھے، چیزیں کی تھی، اس وقت آپ نے اس زمین کے لیے سائن کیا تھا، آپ نے اس زمین کے لیے کہا تھا. لیکن معاشرے میں جس کی پاور ہے، جو جیسا چاہتا ہے کرتا ہے، تو آج تو پاور ہے، لیکن کل کس کی پاور ہوگی. ایک دفعہ انسان سوچے اور ڈرے اللہ تعالیٰ سے ایسے موقع پر. ٹھیک ہے، اگر آج جو لینے والا ہے وہ کمزور ہے تو کیا ہمیشہ رہے گا؟ اللہ تعالیٰ کی طاقت و قدرت کا احساس نہیں ہوگا کہ کسی انسان کو؟ تو اللہ تعالیٰ ایسا کرنے والا بنا. سسٹر وحید آپ کا لاسٹ کمنٹ لیں گے تھوڑا سا؟ انشاءاللہ ہمیشہ دیتی ہیں السلام بارے. علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، اس بارے میں تو بہت زیادہ احکام ہے جی جن کو دیکھ کے پتہ، وہی نا بات کے پتہ تو ہوتے ہیں، لیکن جس وقت انسان دوبارہ سنتا ہے تو اتنے اچھے دل کو لگتے ہیں نا. عدل جی کا، انصاف کا، دھوکے سے کسی کو دھوکہ نہ دینا، معاشرے کے ساتھ کیسا معاملہ کرنا، حقوق اللہ، حقوق العباد حرام طریقے سے نہ کھائیں، حکمرانوں کے ساتھ کیسا معاملات کرنے ہیں، منافق کی کیا نشانی ہے، یہ ساری چیزیں ہدایت مانگنے سے آتی ہے. تو سبحان وہی ہے نا کہ جو جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ صحیح عقیدہ اور نیت، ٹھیک ہے، اور یہ دونوں چیزیں ملیں گی تو ہمارے اخلاق کا معیار بھی اچھا ہوئے گا اور دل میں پاکیزگی بھی آئے گی. تو یہ ساری چیزیں آج پھر سے دوبارہ ماشاءاللہ پڑھ کے تو دل اتنا وہ ہوتا ہے نا کہ واقعی ہم ان سب چیزوں کو اگر غور کرتے رہیں، تزکیہ اپنا کرتے رہیں، اور یہ ساری چیزیں کہ کسی کو کسی کی چیز نہ لیں، دھوکہ نہ دیں، معاشرے کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ ان میں ہم فرق نہیں سمجھ پاتے نا کہ دونوں چیزوں میں علیحدہ علیحدہ کیا چیز ہے نا. تو اور حرام کا جب انتہا ہو جاتی ہے وہ شرک کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اس کی بھی اس بارے میں پوری ڈیٹیل سے ماشاءاللہ آپ نے بتایا. جیسے ساری چیزوں کا ساتھ اتنا اچھا لگا. منافق کی نشانی کیا ہے، وہ کس طرح بات کرتا ہے. تو میرے خیال جو میں نے اپنے لیے سوچا سب سے زیادہ زبان کی حفاظت ہے. یہ سب چیز کی زبان انسان کی، اگر ہم اپنی زبان کو اپنے ہاتھ میں اپنے کنٹرول میں کر لینا تو پھر ہے وہ یہ زبان اور دل سے اللہ، وہ دل میں باتیں ہی نہ آئے، اللہ سے ہمیں اتنی محبت ہو جائے، اللہ کرے کہ باقی بھی ساری باتیں جو ہیں وہ پیچھے رہ جائیں. بس اللہ تعالی ہمیں سب کو توفیق دے. آمین آمین. سسٹر وحیدہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی فیلنگس کو ہمیشہ سلامت، آپ سب کی فیلنگس کو سلامت رکھے تھے. کہ ہم تو ابھی صرف مختصر پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کتنے ریمائنڈرز. اور مجھے تو جب میں پڑھاتی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی دفعہ سن رہی ہوں. آنیسٹلی مجھے ایسا ہی فیل ہوتا ہے کہ یہی قرآن کا معجزہ ہے. کہ ابھی آپ یہ بھی یہی کہہ رہی تھے کہ کتنی دفعہ کتنے عرصے سے جڑے ہیں، لیکن جب پڑھو تو ایسا لگتا ہے یہ گوشہ تو بالکل محروم تھا. تو بس وہی بات ہے سسٹر، یہ تو اسی لیے کووڈ کی وجہ سے ایک مختصر سا خلاصہ قرآن پیش کیا گیا، ورنہ اگر آپ ڈیٹیل میں جو گروپ میں پوسٹ کیا جا رہا بہت ہے ہم اس سے لرن کرتے ہیں. آپ اس کو الحمدللہ دیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو اور بھی ڈیٹیل میں فائدہ ہوگا. مطلب یہ کہ ہر دفعہ قرآن آپ کو ڈفرینٹ اینگل سے انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنا دے. اللہم آمین. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی کر دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انشاءاللہ باذن اللہ آپ سے منڈے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اور جو بھی اب تک سنا ہے احکامات اس پر عمل کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا کر دے. اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بلائیے جو کووڈ کی وجہ
وجہ سے 1 آور دے سکتے ہیں تو یہ اونلی 1 آور کی ہے. 1 آور کبھی کبھی 10 منٹ سے اوپر جاتا ہے. وہ یوزلی 1 آور میں میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ 1 آور 5 منٹس میں میں سیشن کو فنش کر دوں باذن اللہ انشاءاللہ. تو آپ ان لوگوں کو بلائیے جو ڈیٹیل میں ٹائم 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے, 3 گھنٹے نہیں دے سکتے, کم سے کم وہ ہائی لائٹس تو دیکھ لیں, تھوڑا سا اس پاری کا خلاصہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے حامی و ناصر ہو جائے. جزاک اللہ خیر, بارک اللہ فیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. آمين.